اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں درجہ نحوم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آپ کی کتاب میں موجود نظم گرمی کی شدت۔ آج ہم اس نظم کے مختصر سوالات و جوابات کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو کہ امتحانی پرچہ جات میں حصہ بے میں پوچھا جاتا ہے۔ پہلا سوال، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ایم سی کیوز کے بعد یہ دوسرا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم کی ہیت بتائیے، سوال ہے آپ سے۔ اس کا جواب ہوگا، یہ نظم ہیت کے لحاظ سے مرثیے کا حصہ ہے اور صنف شاعری کے لحاظ سے مسدس ہے۔ دوسرا سوال، شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے اس نظم میں پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ اوپر سے سورج کی تپش اور نیچے سے زمین تپ رہی تھی، جس کی وجہ سے درختوں پر پتے زرد تھے، پیلے پڑ گئے تھے۔ دور دور تک درخت ویران نظر آتے تھے، پھولوں کا کوئی وجود نہ تھا، صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ وادی سبزہ زار تھی مگر درخت بے رنگ و بو تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وادی سے بہار چلی گئی ہے اور موسم خزاں کا تمام وادی پر راج ہے۔ اس کے بعد جناب اگلا سوال، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے حدت، جس کے معنی گرمی کی شدت یا تپش۔ دوسرا لفظ طائر، کیا معنی ہے؟ پرندہ۔ لفظ ہے تیسرا خانہ مزاح، یعنی آنکھوں کی پلکیں۔ برگ و بہار، چوتھا لفظ درختوں کے پتے اور پھول کلیاں۔ پانچواں لفظ ہے مقدر، میلا مٹیالہ۔ سوال نمبر 4، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب کے لیے بیٹا سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھو گے حوالہ شاعر۔ درج بالا ذیل نظم کا خلاصہ جب آپ پیش کرو گے تو حوالہ شاعر دو گے کہ یہ نظم جو ہے مشہور زمانہ مرثیہ نگار جناب میر ببر علی انیس کے قلم کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ تعارف شاعر، ولادت 1803 عیسوی اور وفات 1874 عیسوی۔ میر ببر علی انیس، میر ببر علی آپ کا نام، انیس تخلص، فیض آباد ہندوستان کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انیس نے ہزاروں مرثیے اور نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد بیٹا خلاصے کی ہیڈنگ ہے، شاعر میر انیس کو مرثیہ نگاری میں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی اس نظم میں آل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وادی کربلا میں موجودگی اور دنیائے اسلام کی اس عظیم قربانی کے واقعے کی منظر کشی کی ہے کہ اس وادی میں موجود ان عظیم ہستیوں نے کس قدر شدید آزمائشوں کا سامنا کیا۔ سامنے بہتے ہوئے دریائے فرات کی موجودگی میں ان پر پانی پینے کی قید لگا دی گئی، جبکہ اس وادی میں جو کہ سبزہ زار تھی، مگر ان لمحوں میں چونکہ ان عظیم ہستیوں کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھی، تو اوپر سے سورج بھی آگ برسا رہا تھا اور نیچے زمین بھی جل رہی تھی، تپ رہی تھی، یعنی مشکل در مشکل تھی، مگر اہل و عیال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا
اور اللہ کی اس آزمائش میں خود کو ثابت قدمی سے پیش کیا۔ اس قدر شدید گھڑی تھی اور اس قدر مشکل گھڑی تھی کہ سب چرند و پرند اور درند اپنی اپنی کچھاروں اور اپنے اپنے گھونسلوں میں موجود تھے، اور آل فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اپنے خیموں میں موجود اپنے امتحان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کے ہونٹ خشک تھے، لباس عرقریز تھے، یعنی پسینے میں شرابور تھے، مگر ان کی ہمت جوان تھی، ان کے حوصلے پست نہ تھے، اور وہ آزمائش کی اس گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد بیٹا آخری ہیڈنگ آپ لکھیں گے تبصرہ۔ شاعری کی دنیا میں، مرثیہ نگاری کی تاریخ میں میر انیس کا نام بلند مقام پر نظر آتا ہے۔ آپ کی شاعری میں منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی واقعے کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور میر انیس نے واقعات کربلا لکھتے ہوئے ان متبرک شخصیات کی حیثیت، ان کے مقام کو نہایت احترام سے قلم بند کیا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل سے جڑے رہیے اور اسی طرح سے مزید ویڈیوز سے اپنے امتحانات کی تیاری کو آسان بنائیں۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بیٹا بہت بہت شکریہ۔